اس دراصل عظیم الشان نوری نبوت کی ایک شاندار کرن حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تبارک و تعالی۔ او ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا کمال، کیا جمال، سبحان اللہ۔ اسی کو کہتے ہیں کثر اللہ امثالہ، اللہ تعالیٰ ان جیسوں کی کثرت کرے آج بھی اور آئندہ بھی۔ کثر اللہ امثالہ، بہت ضرورت ہے۔ اور میدان خالی ہے، دروازے کھلے ہیں۔ کیا شان تھی، ہم سب کی طرف اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی سلام بھیجے۔ یحمل الصدقات والطعام لیلا علی ظہری، یہ عظیم شخصیت سید السادات میں سے اپنے پیٹھ پر رات کو صدقات، کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کر وَيُوصِلُ ذَلِكَ إِلَى بُيُوتِ الْأَرَامِلِ وَالْفُقَرَاءِ فِي الْمَدِينَةِ، اسے بیواؤں اور فقیر مساکین مدینہ کے گھروں تک پہنچاتے۔ اس کو کہتے ہیں امیر، صاحب دولت، سخی، مخلص۔ وَلَا يَعْلَمُونَ مَنْ وَزَعَهَا، ان گھر والوں میں سے کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا یہ کس نے رکھ دیا۔ ہاں، یہ کس نے رکھ دیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ وَكَانَ لَا يَسْتَعِينُ بِخَادِمٍ وَلَا عَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ، اور حضرت نور سادات کسی خادم، کسی غلام وغیرہ سے مدد نہیں لیتے۔ کیا مدد نہیں؟ اس کی وجوہات حکمت ہے۔ لِأَلَّا يَطَّلِعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، تاکہ کوئی راز کے بارے میں واقف نہ ہو جائے، غلام کو بھی پتہ نہ چلے، خادم کو بھی پتہ نہ چلے۔ ایک ہم ہیں، تھوڑی نیکی، تھوڑا صدقہ کیا تو سوشل میڈیا پر ڈال دیا، ہاں، ڈھول بجائے بغیر اسے کچھ ہضم نہیں ہوتا، اتنا دیا اتنا دیا۔ اب ہم جیسے لوٹ کرنے والے بھی اعلان کرتے ہیں مائک پر، اس شخص نے اتنا دیا، اس شخص نے اتنا دیا، یہ مجرم ہے۔ یہ بتانے والا گمراہ ہے، مجرم ہے، ان کی اخلاص پر حملہ کرتا ہے، ان کی نیکیاں ضائع کرتا ہے۔ یہ ہم جیسے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود فقیر ہیں۔ انا للہ۔
وبقی کذالک سنوات طویلہ، بہت سالوں تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت رات کی تاریکیوں میں سخاوت کا سلسلہ خود قائم رکھتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وما كان الفقراء والارامل يعلمون كيف جاءهم هذا الطعام، فقراء، مساکین، بیوائیں، ان کو پتہ نہیں چلا، کبھی نہ جان سکے یہ کھانا پینا، یہ صدقات کیسے آ گئے۔ فلما مات، جب وفات پا گئے رحمت اللہ علیہ، وجدوا علی ظہرہ آثارا من السواد، جب انتقال ہوا، اب غسل دیتے وقت پشت پر نشانات پڑے ہوئے کالے رنگ کے، وہی بار بار داری کے نشانات، وہ جو بوجھ اٹھا رہے تھے، لوڈ اٹھا رہے تھے، اسی کا نشانہ پڑا ہوا ہے پیٹھ پر۔ یہ ہے تلمیذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں اولاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص کے پہاڑ، جبال الاخلاص۔ آگے سے فَعَلِمُوا أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مَا كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ، پھر وہ جان گئے یہ اس چیز کا سبب ہے کہ جو اٹھائے لے جا رہے تھے اپنی پیٹھ پر، اسی کا نشان ہے۔ فَمَا انقطعت صدقۃ السر فی المدینہ حتی مات زین العابدین رحمہ اللہ، سلسلے سخاوت پوشیدہ طور جاری رہا مدینہ طیبہ میں، ان کے ذریعے یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ ان بلند مومنین کاملین صادقین کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم سب کو اپنی نیکی کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ایسی تربیت کی جائے، اور ایسی تربیت حاصل کرنے کی فکر کی جائے کہ ایک ایک نیکی صرف اللہ کے لیے ہو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص بھی فرض ہے۔ وہ سمجھ لیجئے خلوص جس کو کہتے ہیں، بس آپ ہی کا اور کسی کا نہیں، کسی کا نہیں، بس آپ ہی کا، آپ کی رضا مطلوب ہو، رضا مولا از ہر چیز اولا، ہر چیز اولا۔ تو سب سے پہلے ایمان، صحابہ والا ایمان، انڈیفینٹ بلیف نہیں ہے، ڈیفینٹ بلیف، چونکہ بلیف میں نصارہ بھی کہتے ہیں وی ڈو بلیو، وی ہیو بلیو، جیوز بھی کہتے ہیں وی ہیو بلیو، لیکن وہ مقبول نہیں ہے۔ مقبول ہے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تعریف فرمائی، وہی ایمان معتبر ہے۔ اور ٹھیک ایمان کے بعد اخلاص ہو، کیا ہو؟ اخلاص ہو کہ بس اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں،
اور تیسری بات ہے ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن جو عمل ہے وہ دین یا سنت کے مطابق نہیں ہے، تب بھی وہ عمل برباد ہے۔ ٹھیک ایمان، ٹھیک اخلاص اور عمل کا کرنا دین کے مطابق ضروری ہے۔ اگر عمل ایمان اخلاص کے باوجود اگر عمل دین یا سنت